وہ کون سا گھر ہے جس میں کوئی نہ کوئی شوگر کا مریض نہ ہو؟ بوڑھے تو بوڑھے، جوان بھی شوگر کے مریض جو ہیں وہ بن رہے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے کہ اتنی تیزی سے ہماری قوم میں شوگر کا مرض پھیل رہا ہے؟ آج آپ کی خدمت میں ہم وہ علم، وہ آگاہی اور وہ جدید ریسرچ پیش کریں گے جو آپ کے ذہن میں بیٹھی بہت سی باتوں کو کلیئر کر دیں گی۔ جی ہاں، میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ پلس نیوز۔ اور میرے ساتھ موجود ہیں معروف معالج سید مشرف علی زیدی۔ السلام علیکم زیدی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ زیدی صاحب، شوگر کا مسئلہ جو ہے نا، اب میرے خیال میں پاکستان کا کوئی ایسا گھر نہیں ہے جس میں شوگر کا مریض نہ ہو نا۔ اس میں بہت سی غلط فہمیاں بھی ہیں کہ ایک تو یہ، آج میں کھل کے بات کریں گے آپ کے ساتھ نا جی، آج میں اپنے دل کی باتیں کرنا چاہتا ہوں، یقین کریں۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ کوئی بندہ شوگر کا مریض ہے اور اس کو ڈائیگنوز ہو جاتی ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر پہلی دوا اس کو شوگر والی دوائی پہ لگا دیتا ہے، گولی پہ لگا دیتا ہے۔ جی آپ پہلے ناظرین کو یہ بتائیں کہ شوگر جو ہے یہ ہے کیا، اور پھر میں آپ سے اس سوال کا جواب لوں گا تھوڑا سا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد۔ شہزاد بھائی، جیسے کہ آپ نے بتایا ہے، جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے جی وہ بہت زیادہ پھیلتی جا رہی ہے، پاکستان کا ہر تیسرا فرد اس کا شکار ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کی بات کا جواب دینے سے پہلے بھی آپ کے ناظرین کو اویئر کرنا ضروری ہے کہ اگر آپ کو بار بار پیشاب آ رہا ہے، اگر آپ کو بھوک کی زیادتی ہے، اگر آپ کا منہ خشک ہو رہا ہے، بار بار آپ کو بے تحاشا تھکاوٹ رہتی ہے، اور آپ کی نظر بلا وجہ بلر ہونا شروع ہو جاتی ہے تھوڑی دیر بعد، آپ کے ہاتھ پاؤں سن ہوتے ہیں، ہاتھ پاؤں پہ چیونٹیاں رینگنا شروع ہو جاتی ہیں، اگر کوئی زخم ہو جاتا ہے تو وہ جلدی مندمل نہیں ہوتا، اور اس کے علاوہ آپ کو فنگل انفیکشن ہوتی ہے۔ یہ اہم نقطہ نوٹ کیجئے، اگر آپ کو فنگل انفیکشن بار بار ہو رہی ہے، اور خاص کر پاؤں کے ایریاز میں، خاص اوورال بھی پاؤں، کیونکہ آسانی سے، کیونکہ پیروں کے اس میں جوتوں کے اندر ہوتے ہیں نمی میں، ہاں، تو اس لیے وہاں پر گروتھ زیادہ ہوتی ہے۔ شوگر کے پیشنٹ کا شوگر کا اور فنگل کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اچھا، اگر فنگل انفیکشن بار بار ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ اگر مرد ایریکٹائل ڈسفنکشن کا شکار ہو گئے ہیں، جی، تو یہ ساری علامات یا اس میں سے چند علامات یا اس میں سے آدھی علامات بھی اگر آپ کو آ گئی ہیں تو فوری طور پر اپنا HbA1c ٹیسٹ کروائیں۔ اگر آپ پری ڈائبٹک ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور فوری طور پر اپنا لائف سٹائل چینج کریں، اور اگر آپ ڈائبٹک ہو گئے ہیں تو فوری طور پر ان چیزوں پر عمل کریں جو آج ہم اس پروگرام میں آپ کو بتائیں گے۔ اچھا حکیم صاحب، یہاں پہ ناظرین کو ہم نے یہ بھی بتانا ہے کہ یہ جو شوگر کے مریض ہیں، جیسے آپ نے کہا پری ڈائبٹک بن گیا ہے بندہ، یا اس کو تھوڑا بہت زیادہ اس کا ہو گیا ہوا ہے لیول جو ہوتا ہے HbA1c کا، تب وہ کن کن چیزوں سے احتراز کرے، اس کا جو ہے وہ چیزیں چھوڑ دے، اپنی زندگی سے نکال دے، اپنے لائف سٹائل کو کس طرح موڈیفائی کرے؟ اس کا سادہ سا ایک لائن میں جواب ہے، سادہ، کہ اپنی غذا کو سادہ اور دیسی کر لیں۔ اچھا، فوری، جی، فوری طور پر آپ اپنی بیکری آئٹم چھوڑ دیں، اس میں چائے، اس میں رس اور ڈبل روٹی بھی آتی ہے، بسکٹ بھی آتے ہیں، سب کچھ، سارا کچھ آ گیا۔ فوری طور پر کولڈ ڈرنکس چھوڑ دیں، سافٹ ڈرنک تمام قسم کے، اس کو زیرو والے بھی اور ڈائٹ والے بھی، جی، یعنی کہ جو ڈائٹ کے نام پر بک رہے ہیں سب فراڈ ہے، وہ بھی چھوڑ دیں، اور دھڑا دھڑ بکنے والے مشروبات، لال رنگ والے مشروبات بھی فوراً چھوڑ دیں۔ جی، ریفائنڈ آئل بہت ضروری ہے چھوڑنا، ہاں، ریفائنڈ آئل یہ بہت ضروری ہے چھوڑنا۔ آپ اس کی جگہ پر خالص سرسوں کا تیل، زیتون کا تیل، یا اللہ تعالیٰ اگر آپ کو کسائش دی ہے تو آپ دیسی گھی۔ اچھا، زیتون کا جو تیل ہے وہ بنسبت مہنگا محسوس ہوتا ہے، لیکن شہزاد بھائی وہ لگتا بھی تھوڑا ہے نا، جہاں آپ نے وہاں 4 چمچ ریفائنڈ آئل کے ڈالنے ہیں، زیتون کے تو آدھا چمچ ڈلتا ہے، اچھا، اور اس میں ہڈیاں پک جاتی ہے۔ اس میں ایک اور اہم نقطہ ہے کہ آپ اپنی پلیٹ میں 50% حصہ سلاد کو شامل کریں، جی، فوری طور پر، بس جتنا آپ کا کھانا ہے اس سے آدھا آپ جتنا کھانا ہے اتنا ہی سلاد جو ہے نا وہ آپ اس میں ایڈ کریں، لازمی ایڈ کریں، جو بھی موسمی سبزیاں ہیں ان کا سلاد آپ بنائیں، لازمی کھائیں۔
اور ایک اور اہم چیز، جی، اگر آپ پری ڈائبٹک ہو گئے خدا نخواستہ یا ڈائبٹیز ڈائگنوز ہو گئی ہے آپ کو، تو مکمل پھل کھانا شروع کر دیں. اچھا، کسی بھی پھل کا جوس نہیں لینا. بالکل. ہاں، اس سے آدھا ٹھیک ہو جائیں گے آپ. صحیح. یہ باقی معاملات سے زیادہ ضروری یہ چیز ہے. یہ چیز ہے. خاص طور پہ جو میٹھے پھل ہیں جن میں مٹھاس زیادہ ہوتی ہے وہ تو مکمل پھل لیں اور کم تعداد میں لیں. اس کا جوس تو ہرگز نہیں پینا آپ نے. ہاں جی. اور ایک اہم چیز، روزانہ 30 منٹ واک کریں. واک کرنی ہے. جی بالکل. اچھا، واک کا مطلب بوڑھوں والی واک نہیں، مطلب 30-35 سال کے لوگ، 40 سال کے لوگ بھی جو ہے نا آرام آرام سے واک کر رہے ہوتے ہیں، وہ نہیں. واک کا مطلب ہوتا ہے آپ کو سانس چڑھے، آپ کا، ہاں جی بالکل، تھوڑا سا آپ کو پسینہ آئے. اس موسم میں تو پسینہ زیادہ آئے گا. اگر یہ پروگرام اگر آپ سردیوں میں بھی دیکھ رہے ہیں تو آپ ذہن میں رکھیں کہ واک کرنے سے آپ کو پسینہ آتا ہے، سانس پھولتا ہے اور سانس اوپر نیچے پورا طرح سے ہوتا ہے، تو اس کو واک بولتے ہیں. جی. کان سے موبائل لگا کر یا سگریٹ، ہاں بالکل، وہ دھیرے دھیرے چلنا، یہ کوئی واک نہیں ہے. یہ واک نہیں ہے. واک کو واک کی طرح کرنا ہے. اچھا حکیم صاحب، یہ جو جیسے آپ نے کہا نا 35-40 سال تک تو جو تھوڑی بڑی عمر کے مریض ہیں وہ ظاہر ہے اتنا نہیں چل سکتے، لیکن ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ جتنی سپیڈ سے بھی چل سکیں چلیں، خود کو ایکٹیو رکھیں. یعنی ان کے لیے نا بہت بہترین چیز ہے کہ کھانے کے بعد نا بیٹھنا نہیں ہے. اچھا. جیسے ہی کھانا کھائیں گے تو وہ ان کا میٹابولزم سٹارٹ ہونے سے پہلے ان کو ایک نا کمزوری کا دورہ پڑتا ہے. اچھا. جو ڈائبٹک لوگ ہوتے ہیں نا کھانا کھاتے ساتھ ہی سست ہو جاتے ہیں، تو ان کو وہ جو ٹائم ہے نا وہ گزارنا بڑا اہم ہے. وہ جیسے ہی کھانا کھایا ہے بغیر پانی پیے اٹھ جائیں. اچھا، اٹھ جائیں اور چہل قدمی شروع کر دیں. آپ کمرے کے اندر کر لیں، برآمدے کے اندر کر لیں، گھر کے صحن کے اندر کر لیں، چھت پہ کر لیں، گلی میں کر لیں، کہیں بھی. ہاں جی. وہ ہلکی پھلکی واک بزرگ لازمی کریں. آرتھرائٹس کے پیشنٹ ہیں یا کوئی اور معاملہ ہے تو سہارے کے ساتھ کر لیں، لیکن کھانا کھانے کے فوراً بعد ہلکی واک ضرور کریں. اچھا حکیم صاحب، اگر پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے، طب یونانی والے ایک طبیب کے پاس آتا ہے، کیا اس کے پاس شافی علاج موجود ہے شوگر کا؟ بہترین علاج موجود ہے. شوگر کو ریورس اس وقت صرف اور صرف طبیب کر رہے ہیں. اچھا. اور جو بھی انٹرنیٹ کے اوپر آپ کو لوگ ملیں گے جو لائف سٹائل سے شوگر چینج کرنے کا، ریورس کرنے کا، میں شوگر ختم کرنے کی بات کر رہا ہوں، بیماری کے علاج کی بات کر رہا ہوں، میں اس کو مینجمنٹ کی بات نہیں کر رہا. یہ طبیب صاحب یاد رکھیے گا، میں 100% یہ بات کر رہا ہوں. میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ ہمارے طبیب ہی صرف اس وقت شوگر ریورس کر رہے ہیں. یہ آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں، اسکرین پہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں. اور آپ ان لوگوں کا جو دعوے کرتے ہیں نا کہ فاتح ڈائبٹیز اور یہ فلانا اور یہ جو بہت سارے لوگ شوگر مینجمنٹ اور شوگر ریورس کرنے کے طریقے بتاتے ہیں، تو اس میں وہ ساری کی ساری یونانی فلسفی کے مطابق بتا رہے ہوتے ہیں. اچھا. جو ہم اطباء دیکھیں کوئی کسی بھی طبیب سے زیادہ اچھا نہیں بتا سکتا کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. وہ ہماری فلسفی کے مطابق ہی جو ہے نا وہ پیشنٹ کیا لائف سٹائل سیٹ کر رہے ہیں. جی. ہماری ہی فلسفی کے مطابق اس کو ڈائٹ دے رہے ہیں. اچھا. ہماری ہی فلسفی کے مطابق آٹے بنا کر دے رہے ہیں. اچھا. مطلب ہم ان کو کہتے ہیں نا کہ آپ اس میں یہ چیزیں اپنی غذا میں بڑھا دیں اور یہ چیزیں کم کر دیں، تو وہ اس کے آٹے بنا کے بیچ رہے ہیں. آپ دیکھیں اس سے شوگر ریورس ہو رہی ہے. اور یہ میں اپنے کلینک کا یا اپنا دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، پاکستان میں جتنے بھی کوالیفائڈ رجسٹرڈ طبیب میں ہر کسی کے کوئی عمل کا حاصل ہے. اچھا. کہ وہ ڈائبٹیز ٹائپ 2 کو ریورس کر سکتا ہے. اور نہ صرف ڈائبٹیز ٹائپ 2 کو ریورس کر سکتا ہے بلکہ اس سے ہونے والی کمزوری کو دور کر سکتا ہے، اس سے ہونے والے باڈی کا نقصان جتنے بھی اس میں کمپلیکیشنز آئی ہوئی ہیں باڈی میں وہ بھی ریورس کر رہے ہیں، بڑے کامیابی کے ساتھ کر رہے ہیں الحمدللہ. مثلا اگر ایک بندہ جو ابھی 35-40 سال کی ایج میں، جیسے میں نے کہا کہ وہ ڈائبٹیز کا شکار ہو گیا ہے، اگر وہ طب یونانی کے ماہر سے علاج کراتا ہے تو اگلی زندگی وہ نارمل لائف جی سکتا ہے. یعنی وہ 100%. اچھا. 100% وہ بالکل اسی طرح سے ہو جائے گا، بالکل ریسیٹ کر دیتے ہیں ہمارے طبیب ان کو. اچھا حکیم صاحب، کوئی ایسا پھر نسخہ بھی تو بتاتے جائیں نا کہ ناظرین جو ہے جو ڈائبٹیز کا شکار ہو گئے ہیں، تاکہ ان سے ان کو کوئی نہ کوئی فائدہ ملے اور وہ ان کی ڈائبٹیز جو ہے وہ ریورس ہو سکے.
اس سے پہلے شہزاد بھائی میں پری ڈائبٹکس کے لیے بتاتا ہوں. جی اگر خدا نخواستہ آپ یا آپ کا پیارا کوئی ڈائگنوز ہو گیا کہ پری ڈائبٹک ہے, جی بالکل, تو وہ 1 گلاس پانی کے اندر 1 چمچ سیب کا سرکہ نہار پیٹ پینا شروع کرتے, اچھا, اور اس کے اندر 1 چٹکی کلونجی کی مکس کر لے, بس ویسے ثابت ہی بالکل. اچھا. جی, کوئی پہلے بھگو کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی ابالنے کی ضرورت نہیں ہے. اور سیب کے سرکے کا مطلب ہے سیب کا سرکہ پیور آرگینک. ہاں جی, ہاں, اس میں سینتھیٹک نہیں ہونا چاہیے. آپ 1 مہینہ استعمال کرنے کے بعد دوبارہ ٹیسٹ کروا لیں, یقین کریں دعائیں دیں گے. اچھا, ہمارے جو کلینک پر شوگر کی پھکی چلتی ہے, میں بڑا آسان کر کے سمجھا رہا ہوں, وہ میں آج آپ کے ناظرین کو بتانے جا رہا ہوں. یہ اس کو نوٹ کر لیں, یقین کریں آپ اپنے لیے, اپنے پیاروں کے لیے, اور ایسے لوگوں کے لیے جو استطاعت نہیں رکھتے اور وہ شوگر کا شکار ہے, ان کو بنا کر دیں, اور یہ دعائیں ہمیں بھی ملیں گی انشاءاللہ. شوگر کی پھکی کیا ہے جی؟ کالے چنے بھنے ہوئے. اچھا, یہ آپ نے لینے ہیں 1 پاؤ چھلکے سمیت. ہاں جی, چھلکے سے بھنے ہوئے. اچھا, اتنے 1 پاؤ اس میں بادام کی گری شامل کر لینی ہے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے. اور اس کے اندر نیم کے پتے 100 گن کے ڈالنے ہیں. اچھا, نیم کے پتے, یعنی کہ پتے تو دھو کے خشک کر لینے ہیں اور پھر صاف کر لینے ہیں, صاف کر لینے ہیں. اس کے بعد وہ 100 اس کے اندر ڈالنے ہیں. اچھا, کالی مرچ جو ہے وہ 100 گن کے اس کے اندر ڈال دینی ہے. اچھا, 100 دانے, 100 دانے. اور تھوڑی سی الائچی سبز. اچھا, الائچی سبز کو نکال لیں, اس کا چھلکا نہ ڈالیں, دانا ڈالیں, صرف دانا ڈالیں. تو وہ زیادہ ایفیکیسی ہوتی ہے, ایفیکیسی بڑھ جاتی ہے. اچھا, اور یہ بھی تقریباً 100 الائچیوں کے دانے نکال لیں. اچھا, ٹھیک ہے نا. یہ آپ نے سارا چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں, اس کو الگ الگ پیس لیں. ٹھیک ہے. اور پیسنے کا وہی طریقہ ہے کہ گرائنڈر کو ایک دم نہیں چلانا, ہلکے بالکل چلائیں روکیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کو آپس میں مکس کر لیں. اچھا, اس کو مکس کر لیں, اور 1 چھوٹی چمچ چائے والی صبح لیں کھانے سے پہلے, اور 1 چمچ شام کو لیں. جی. اور 1 مہینے بعد اپنی روٹین دیکھ لیں, آپ کی فاسٹنگ اور رینڈم دونوں میں فرق آ چکا ہوگا. دونوں میں. اچھا, سید مشرف علی زیدی صاحب نے آپ کو شوگر کا تیر بہدف علاج جو ہے وہ بتایا طب یونانی کے مطابق. ان کا یہ دعویٰ ہے کہ طب یونانی میں ہی صرف شوگر کا علاج کیا جاتا ہے, اس کی مینجمنٹ نہیں کی جاتی. انہوں نے نسخہ بتایا, آپ اس پر عمل کریں اور 1 ماہ بعد اپنا ٹیسٹ کرائیں, اور اگر آپ کو اس سے فائدہ ہو تو آپ کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا, تاکہ ہمیں بھی پتہ چل سکے کہ جناب یہ نسخہ کتنا کارآمد ہے اور آپ کو اس سے کتنا فائدہ ہوا ہے. اگر فائدہ ہو تو ہمارے لیے بھی دعا کیجئے گا, اور دوسروں تک بھی یہ نسخہ ضرور شیئر کیجئے گا. اللہ نگہبان.